أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کونے میں جو بچے بیٹھے ہیں سارے سامنے آ جائیں، سارے ادھر آ جائیں۔ نماز کا فریضہ قبولیت اسلام کے بعد سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا۔ جس دین میں نماز نہیں وہ دین نہیں۔ یہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ جنگ جیسے حالات میں بھی اس کی معافی نہیں۔ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر مکمل اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے صلاۃ الخوف کے نام سے۔ صلاۃ الخوف، خوف کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے میدان جہاد میں، جنگ میں، سرحد پر، کہ کوئی شخص لڑتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا ایسا مارکا ہے جس میں وقفہ ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے لڑائی ہے، تو وہ ساتھ فائرنگ بھی کرے، ساتھ نماز بھی پڑھ لے، ایک رکعت نماز پڑھے۔ ایک رکعت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یعنی اہمیت بتا رہا ہوں۔ فرمایا جس شخص کا دماغ حاضر ہے، ایک تو وہ ہے جس کا دماغ ہی حاضر نہیں، دماغی مفلوج ہے، بچہ ہے، اس پر تو فرض نہیں، لیکن جس کا دماغ حاضر ہے، چاہے وہ اتنی سکت رکھتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ، میں زبان یا انگلی کے اشارے کی بات نہیں کر رہا، صرف آنکھوں کے، جس طرح آنکھیں چپکتے ہیں نا، اگر آنکھوں کے اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا اہل ہے تو وہ نماز ادا کرے گا۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، فرمایا بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ انگلی کا اشارہ کرنے کی سکت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشارے سے ہی پڑھ لو۔ شرط کیا ہے؟ تیرا دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ پھر سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو صفات ارشاد ذکر کی ہے نا، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون،
وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتے ہیں، جب جی آیا، جب مرضی کی، جیسے جی چاہا پڑھ لی. نا، حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اچھا وضو کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے وقت پر، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا، یہ مطلوب ہے. میرا کاروبار بڑا ہے جی، میں تھک گیا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں، مجبوریاں کچھ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، سفر میں ہے بندہ، کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے 6 گھنٹے کا آپریشن کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ 6 گھنٹے کے آپریشن میں 1 منٹ بھی پیچھے نہیں ہو سکتا، بندہ مر جائے گا. تو وہ 2 نمازیں جمع کر لے درمیانے وقت میں. مسافر 2 نمازیں جمع کر لے، چاہے تقدیم کرے چاہے تاخیر کرے. لیکن عام حالات میں یہ جو چھوٹے موٹے ہمارے کام کاروبار ہیں، ان میں نماز کو ضائع نہیں کرنا، ان میں نماز کو ضائع نہیں کرنا. میرے بھائیو، ہم نے، مجھے ابھی یاد ہے، تقریباً 98 کی بات ہے، ایک علاقہ تھا ہائی وکم کے نام سے، انگلینڈ میں، وہاں ہم رہتے تھے. تو وہاں مسجد نہیں تھی ابھی، تو احباب نے ایک ہال کرائے پر لے کر، ایک یونیورسٹی کا ہال ہوتا ہے، وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں، اس ہال کو پکا کرائے پہ لیا اور ہر جمعے کی نماز وہاں ہوتی تھی. مجھے ابھی یاد ہے. اور میرے بھائیوں، حالت یہ تھی کہ وہ اتنا ہال ہوگا اس مرکز جتنا، وہ فل ہوتا تھا. گورے، کالے، عربی، ہر نسل کا مسلمان جمعہ پڑھ رہا ہے. حتیٰ کہ وہاں پر جگہ کم ہو گئی، وہاں پر جگہ کم ہو گئی. پیچھے پردہ لگا کے خواتین بھی نماز پڑھتی تھی. پھر اللہ رب العزت نے اس سے 5 گنا بڑی مسجد بھی عطا کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. اور اس حال کے لیے جو کرایہ دیا جاتا تھا، واللہ ہمیں ابھی یاد ہے کہ 2-2 پاؤنڈ 5-5 پاؤنڈ اکٹھے کر کے ہم دیتے تھے. اور ہمارے پاکستان میں مسجدیں عام، نمازی کوئی نہیں. مسجدیں، آپ دیکھ لو، یہ اپنے مرکز کا، یہ مرکز ہے ہمارے ضلع کا، اور خطبہ جمعہ شروع ہوا ہے، آخر میں جا کر سارا بھر جائے گا، پہلے آنے کو تیار کوئی نہیں. بھائی، جمعے کی چھٹی آپ نے انجوائے کرنی تھی، کتنی بڑی رات اللہ نے دی ہے. آپ 11 بجے بھی سوئیں تو میرے بھائیوں 5:30 بجے تک کتنا وقت ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جمعۃ المبارک کی اہمیت نہیں ہے. اور حرم مکہ میں دیکھیں، آج جا کر دیکھیں، مدینہ میں دیکھیں، مسجد اقصی میں دیکھیں، واللہ 10 بجے بھی آپ اگر مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آئیں گے. ہم مکہ میں تھے تو میں نے کہا آج نا میں قریب جا کر خطبہ سنوں گا، کوشش کروں گا پہلی صفوں میں جاؤں. تو اشراق کے وقت ہی میں نے گھر والوں سے کہا تیار ہوں جی. ہم گئے مسجد کے اندر. میرے محترم بھائیوں، مسجد حرام میں اس وقت بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. چلیں وہ تو مسجد حرام ہے، طواف ہو رہا ہے، وہاں پر ہزاروں لوگ ہیں. مسجد نبوی میں یہی کیفیت ہے، مسجد قباء کے اندر یہی کیفیت ہے، اقصی بیت المقدس کے اندر یہی کیفیت ہے. چلیں یہ تو ہماری سب سے بڑی مساجد ہیں. میں نے یورپ کی مساجد کو دیکھا ہے، وہاں پر خطبہ جمعہ سے پہلے 1000 سے کم بندہ بڑی مسجد میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، کھچا کھچ بھری ہوئی. کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہم تو بھائی جمعہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم جمعہ مناتے ہیں. ہم نے ایک سیلیبریشن بنا لی، ایک عادت بنا لی، جبکہ یہ ایک عبادت ہے. اس میں وقت پر آنا ہے، وقت پر آنے کا اجر ہے، قربانی کا اجر ہے. کتنا بڑا اجر ہے، لیکن یہ سمجھنے کو کوئی شخص تیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی جو عمارت ہے نا، اس کے جو پلر ہیں، ستون ہیں، یہ جو ستون ہماری بلڈنگ کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 5. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم، ساری کتابوں میں موجود ہے. عقیدے کی بیسک حدیث ہے. فرمایا اسلام کی بنیاد
عمارت کتنے ستونوں پر کھڑی ہے؟ 5 ستونوں پر. 5 pillars آف اسلام. 5 ستون ہیں اسلام کے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پہلا ستون اقام الصلاۃ، نماز کا قیام. نماز کا پڑھنا ذکر نہیں ہوا یہاں پر، نماز کا قیام. قیام سے مراد کیا ہے؟ پوری سنت کے مطابق، اچھا وضو کر کے، اچھی طہارت کر کے، وقت پر، جماعت کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، 1 2 نہیں 5. ہمارے یہاں پتہ کیا ہے؟ ہاں جی آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کہتا ہے میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں. آپ کہتا ہے میں صرف جمعہ پڑھتا ہوں. آپ میں جی 2 نمازیں پڑھتا ہوں. ایسے مسلمان بھی موجود ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود جو صرف عید ہی پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایسے مسلمان، وہ عید کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ مسلمان. عشق رسول کا دعویٰ ان کا اتنا بڑا ہے، وہ کہتا ہے میں تو، میرے سے بڑا عاشق ہی کوئی نہیں. جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، جس ہستی نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا، جنہوں نے سجدے کو پسند کیا، جو اللہ کے دربار میں ایسے آتے تھے کہ لپکتے ہوئے. ہماری مائیں کیا بیان کرتی ہیں؟ کون سنائے گا یہ؟ امہات المومنین فرماتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 نمازوں کے درمیان کا وقت ہوتا نا، ظہر عصر کے درمیان کا وقت ہے، مغرب عشاء کے درمیان کا وقت ہے، تو اس وقت میں آپ جب اپنے گھروں میں ہوتے، مختلف ازواج کے پاس بچے ہیں، آپ اپنے گھروں میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل جاتے. یہ بھی بڑی میرے بھائیوں ایک تربیت کی بات ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے. چھوٹی موٹی کوئی چیز، کوئی کام، کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہیلپ کرتے تھے. لیکن میں جو پوائنٹ یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ امہات المومنین میں سے اکثر نے فرمایا، فرماتی ہیں جب اللہ اکبر کی ندا ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور ہمارے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہو جاتا جیسا ہمیں جانتے ہی نہیں. کیسا رویہ ہو جاتا؟ جیسا بیوی بچوں کو جانتے ہی نہیں. فوری طور پر اٹھ کر کھڑے ہوئے، وضو کیا اور مسجد کے لیے نکل. وہاں پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اقام الصلاۃ، نماز کا قیام. پھر تیسرا ستون کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ادا کرے. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر طاقت قوت ہے، استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرے. یہ کتنے ستون ہیں اسلام کے؟ 5. ایک ستون بھی اگر اس میں سے گر گیا تو بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. یہ بیسک ہے اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کے اندر حدیث ہے، ان اول ما يحاسب به العبد بالصلاۃ، سب سے پہلے جس بات کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہونا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اگر تیری نماز درست نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سارا کھاتا اللہ کلیئر کر دے گا. تیرا سارا کھاتا صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر تیری نماز ہی خراب ہو گئی تو پھر تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں، پھر نہیں تو بچ سکتا. سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونا ہے بھائی؟ نماز کا، نماز کی پابندی کا. یہ اس قدر اہم فریضہ ہے. اور میرے بھائیوں، نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کہتا ہے منافق تو وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. منافق جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز میں نہیں کھڑے ہوتے مگر سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ، دل کوئی نہیں کر رہا، بد دلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں گے. یراؤن الناس، کام کیا ہوگا؟ لوگوں کو دکھانا. یہ بڑے حاجی صاحب ہیں جی، یہ بڑا نمازی ہے جی. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ بالکل اس میں کوئی ذکر وغیرہ اتنا نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. منافق کی کیا نماز ہے؟
کاڑ وچ جلدی وچ، نہ وضو اچھا، نہ کھڑا ہوا اچھا، نہ دعائیں اچھے طریقے سے پڑھی، نہ خشوع و خضوع کیا، نہ اللہ کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوا، بس کھڑا۔ ترمذی میں حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے جس وجہ سے ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں وہ نماز ہے۔ جس نے فمن کفرا، جس نے اس کا انکار کیا، فمن ترکھا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ کفر۔ کیا قرار دیا؟ کفر۔ اتنا بڑا جرم، اور میرے بھائیوں بے نماز کا اتنا شدید انجام ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان کو سخت عذاب ملے گا کہ جو لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے، اتنا شدید۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بڑی بنیادی روایت ہے، مسند احمد اور ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں سن لو، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، حفاظت کیا ہے؟ ہر وقت وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، دوسری کا فکر، دوسری پڑھی ہے، تیسری کا فکر، میرا وضو میں کہاں رکوں گا، سفر میں جا رہا ہے تو پوری پلاننگ اس کی موجود ہو۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جناب منہ اٹھا کے چل دیے، نماز کی فکر ہی کوئی نہیں۔ سفر میں جا رہا ہے، اس کے منصوبے کے اندر سب سے پہلے یہ شامل ہو کہ ہم نے منڈی سے اتنے بجے چلنا ہے، یہاں ہم ظہر اثر جمع کریں گے، یہاں ہم مغرب عشاء پڑھیں گے، یہاں پر ہمارا یہ قیام ہوگا۔ نماز کا پہلا نمبر ہوگا اس میں، یہ ہے اس سے ذکر وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں۔ اور یہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا وہاں پر، نہ کوئی ایئر کنڈیشن، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی رشتہ دار، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو بندہ ہر وقت جس کا دل اگلی نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب وقت ہو، کب اذان ہو، کب ٹائم ہو، میں وضو کروں، میں تیاری کروں، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا جس نے نمازوں کی حفاظت کی، قیامت کے دن یہ اس کے لیے سایہ بن جائیں گی۔ پہلی خوبی کیا ملے گی؟ جس نے نمازوں کی حفاظت کی، یہ نماز اس کے لیے سایہ بن جائے گی۔ فرمایا یہ اس کے لیے روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گی۔ وہاں پر تو بھائی اندھیرے ہونے ہیں، وہاں پر تو جتنا کوئی گناہگار ہوگا اس کے لیے اتنی ہی ظلمات ہیں، یہ اس کے لیے نور بن جائے گی۔ فرمایا یہ اس کے لیے برہان یعنی دلیل بن جائے گی۔ دلیل سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب نمازی بندے کو دیکھے گا تو یہ دلیل کے طور پر کھڑی ہوگی، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اور میرا رب پھر اس سے راضی ہو جائے گا۔ تین خوبیاں ملیں گی اسے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، پڑھتا نہیں حفاظت کرتا ہے، باقاعدہ اسے روٹین کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہے، اس کے لیے سایہ ہے، اس کے لیے روشنی ہے، اس کے لیے دلیل ہے اس نماز کے اندر۔ اور جس نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کی حفاظت نہیں کی، وقت پر نہیں پڑھا، نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو لیٹ کیا، نمازوں کو برباد کیا، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا، فرمایا اس کے لیے نہ نماز سایہ کرے گی، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، بلکہ بے نماز جو شخص مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حشر، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، ابی ابن خلف جیسے بڑے بڑے مشرکوں کے ساتھ۔ عام مشرک کا ذکر نہیں کیا۔ فرعون سے بڑا کافر کون ہے؟ حامان، ابو جہل، ابی ابن خلف، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے دین کے سخت دشمن، سب سے زیادہ عذاب پانے والے۔
اور بے نماز کو اللہ نے کس کے ساتھ جمع کرنا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، نوجوانوں، ساتھیوں، بزرگوں، اپنی نمازوں کی فکر بھی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی نمازوں کی فکر بھی کرنی ہے. میرے سے اور آپ سے یہ بھی سوال ہونا، تیری بیوی نے نمازیں پڑھی تھی؟ بچے نماز پڑھتے تھے؟ ریکارڈ مینٹین کریں ان کا. کالج میں ہے، اسکول میں ہے، اسے بتائیں کہ تو نے نماز پڑھنی ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ خود نماز پڑھ رہا ہے، بیوی بے نماز ہے. خود نماز پڑھ رہا ہے، بچوں کی فکر ہی کوئی نہیں. تو نماز کی حفاظت میں اپنے اور اپنے جتنے ڈیپینڈنٹس ہیں، آپ کے جتنے آپ کے نیچے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے ملازم ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے گھر والے ہیں، ان سب کی نمازوں کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے. ان سب کی نمازوں کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے. ہم سے اللہ نے سوال کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اتنے بڑے جرم سے بچنا ہے کہ بے نماز بندہ مر جائے اور بے نماز ہو کر پھر اس کا حشر فرعون کے ساتھ جہنم میں وہ جلے، حامان کے ابی ابن خلف کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے، آگ بن جائے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو جائے. کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے. اب جو جنتی ہے نا، ہر جنتی کو اس کے جہنمی رشتہ داروں سے ملاقات کروائی جانی ہے. یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. جتنے جنت میں لوگ ہیں، اس کے دوست احباب اور اس کے جو رشتہ دار اقربا ہیں، یہ پہچانیں گے باقاعدہ ایک دوسرے کو، اور ان کو باقاعدہ دکھایا جانا ہے انہیں. اب جب جنتی جائیں گے، سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص آرڈر کے ساتھ بھیجے گا جہنم کے اوپر. جب وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے یہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا دوست، میرا ہم پیالہ، میرا ہم نوالا، میرا کاروبار کا پارٹنر، میری بیوی، میرا فلاں رشتہ دار، جن کے لیے تو کیا کیا کچھ نہیں کرتا رہا، لیکن وہ لوگ دین پر نہ چلے، تو میرے محترم بھائیوں کیا ہوگا؟ پھر جنتی ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ آج تم جہنم میں کیوں آئے؟ یہ سوال کریں گے وہ، ما سلککم فی سقر، آج کیوں آگ میں بھنے جا رہے ہو؟ وہ پتہ آگے سے کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نماز تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج یہ اس کا انجام ہے کہ ہم جہنم کے اندر ہیں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ مسکین کو، غریب کو کھانا کھلاتا تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں جو عملاً آخرت کا انکار کرتے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں؟ تو جنتیوں نے جہنمیوں سے سوال کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے سخت عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے. اور میرے بھائیوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا جس نے ساری زندگی میں عیاشی کی، دنیا کی بہترین سہولتوں سے اس نے فائدے اٹھائے، دنیا کی لگژری زندگی وہ گزار کر گیا. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، اس کو جہنم میں پھینکنا نہیں ہے، اس کو صرف جہنم دکھا کر آؤ. جہنم میں پھینکنا نہیں، صرف اس کو جہنم دکھاؤ. جب وہ جہنم دیکھے گا نا، وہاں پر عذاب، ایک بندہ جو جہنمی ہے میرے محترم بھائیوں، اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہنے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آنسو بہ بہ کر اس کے چہرے کے اندر گڑے پڑ جائیں گے، اور اس کے اندر اتنا پانی نکلے گا کہ کشتیاں چلا سکتے ہو تم، اور حتیٰ کہ پانی ختم ہو کر خون نکلنا شروع ہو جائے گا. اور ایک بندہ اتنا موٹا ہو جائے گا پھول کر کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، 5 کلومیٹر بائی 8 کلومیٹر کی جس کی ایک داڑھ ہے، اس کا جسم جثہ کتنا ہوگا؟ اتنی بڑی میرے بھائیوں ان کے جسامتیں ہو جائیں گی. اور لیکن اللہ کا عذاب ہے کہ کم نہیں ہوگا، اور اربوں لوگ جہنم میں ہونے کے باوجود وہ بھرنے کا نام نہیں لے گی. جب یہ عذاب دیکھے گا نا وہ پیپ کے کھولتے ہوئے پانیوں میں،
ابلتے ہوئے لوگ، ان کے منہ میں جب وہ پانی ڈالا جائے گا تو وہ ان کی دبر سے ہر چیز کو گلاتا ہوا ساڑتا ہوا نکل جائے گا، اور پھر دوبارہ ان کی چمڑی بار بار واپس آ جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہونا کہ موت ہی آ جائے۔ جہنم کا داروغہ، اس کا نام مالک ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے گناہ، موبائل کا گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ، بدکاریاں، زنا، سود خوری، دھوکہ بازی، نماز کا چھوڑنا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے ہم اپنی عاقبت کو کتنا برباد کرتے ہیں۔ نہ موت آئے گی، نہ خاتمہ ہوگا، نہ چودراہٹیں ہوں گی، کوئی سفارش وہاں پر کوئی نہیں چلنی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ اجازت دے دے سفارش کرے گا، لیکن کس کی؟ جو ایمان والا، توحید والا، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے چلا گیا۔ لیکن ایسا شخص جو پکا بے نماز ہے، ایسا شخص جو رب کی مانتا ہی نہیں، جو آخرت کا منکر ہے، جو بے دین ہے، جو لا دین ہے، ملحد ہے، ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ تو فرمایا اسے جا کر ذرا دکھاؤ جہنم۔ جب اسے جہنم دکھائی جائے گی میرے محترم بھائیوں، وہ شخص اپنی زبان سے بول کر کہے گا، وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی نہیں، کوئی نعمت، کوئی خوشی، کوئی میں نے لگژری چیز دیکھی نہیں، اتنا عذاب۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، احادیث کے اندر ذکر ہے، جہنم میں اربوں لوگوں کے جب جل رہے ہوں گے نا، تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، یہاں پر کسی کو جس جلنے کے بعد 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد موت آ جاتی ہے نا، جب آپ نے کوئی فیکٹری یا کسی جگہ پر آگ لگتی دیکھی ہو، کئی ویڈیوز اویلیبل ہیں کئی جگہ پر، کہ آپ ان کے چیخوں کی آواز سنی آپ نے؟ کس طرح بندہ چیخ رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم جہنمیوں کی چیخوں کی آواز، چیخوں پکار کی آواز کتنے 100 میل تک وہاں پر پھیلی ہوگی، اور لوگ سن کر ان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ میرے اس بندے کو لے کر جاؤ جو دین کے لیے دنیا میں مشکلیں کاٹتا رہا، خاندان بھی چھوڑے، برادریاں بھی چھوڑی، دنیا بھی چھوڑی، دین کے لیے اس نے مشکلات بھی تھامی، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، نمازوں کی حفاظت بھی کی، لوگوں کی باتیں بھی سنی، جہاد بھی کیا، اعمال بھی کیے، روزے بھی رکھے، گرمی سردی میں قربانی دی اپنے رب کے لیے۔ جاؤ ذرا ان کو جنت کا دیدار کروا کے آؤ۔ جب ان کو جنت کا دیدار کروایا جائے گا تو وہ بندہ جنت کے آغاز کو 500 سال، جنت کے شروع ہونے سے پہلے ہی جنت کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے 100 سال؟ 500 سال جنت میں داخلے سے پہلے ہی جنت کی خوشبوئیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی آج کل جائیں نا، مثلا آپ سوات کالام جا رہے ہیں تو آپ کو کافی دیر پہلے ہی وہاں کی ہوائیں، فضائیں، وہاں کی ایک وہ پیورٹی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 500 سال کی مسافت پہلے ہی وہاں پر جنت کی خوشبوئیں آئیں گی۔ جب وہ جنت کو دیکھے گا تو وہ اپنی زبان سے بول پڑے گا، کہے گا میں نے دنیا میں کوئی مشکل دیکھی نہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری جنتوں کے وارث بن جائیں۔ یہ اخلاص کے ساتھ ملنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے کون سی راہ پر چلنا ہے۔ یہ دنیا کے چند، اور پھر ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سب سے ڈسکس کرتا ہوں، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی مکمل سکون نہ پا سکا نہ پا سکے گا، اس دنیا میں مکمل سہولیات نہ کوئی لے سکا نہ لے سکے گا، اس دنیا میں انسان کا دل نہ کبھی بھرا نہ بھر سکے گا۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونا مل جائے تو وہ کہے گا مجھے ایک اور وادی سونے کی دے دو۔ فرمائے ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی نے بھرنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ فیصلے کر لیے ہیں یا ذہن بنا لیے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں آرام، سکون، آسائشیں اور ان کا انجام دیکھنا ہے، ان سے بڑا دنیا میں بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
یہ دنیا صرف اتنی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو گمنام ہے، او عابر سبیل، یا راہ چلتا مسافر ہے۔ بہت زیادہ جو لوگ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دنیا کی ایک آسائش، پھر دوسری آسائش، پھر یہ لینا ہے، پھر وہ لینا ہے، گھروں کے اوپر مکانوں کیا کیا کچھ، میرے بھائیوں بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، خواہش سمٹتی ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے؟ آسائش وہ پا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں ملنی نہیں، سکون وہ پا ہی نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں سکون ملنا ہی نہیں۔ دنیا میں تو صرف اور صرف اس نے کام یہ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ جو لذتیں، جو سکون، جو اطمینان اس کو دنیا میں ملتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مشکل آتی ہے اس میں صبر کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا میں ایسا ہو جو سارا سکون پا سکے۔ میرے بھائیوں، قارون دنیا میں سکون نہ پا سکا، فرعون اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرنے والا دنیا میں سکون نہ پا سکا، ابو جہل، ابو لہب سکون نہیں پا سکے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالا خانہ تھا، یعنی گراؤنڈ فلور سے اوپر فرسٹ فلور گیلری کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں پر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگے، پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد ان کی آنکھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، چند تلواریں تھیں، زرہ تھی، ایک ٹوٹا ہوا پیالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی تار کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ آج کا جھگیوں میں رہنے والا بھی ٹوٹے پیالے میں پانی نہیں پیتا۔ اویلیبلٹی، حالات کی سختی دیکھیں کتنی ہے، اور ہیں کون؟ ساری کائنات کی سب سے بڑی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، انسانیت کے سردار، فرشتوں سے، جنوں سے سب سے اوپر، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حالت کیا ہے؟ چھوٹا سا کمرہ، اور جس گدے کے اوپر ہمارے تو جناب مولٹی فوم، یہ فوم فلانا، جناب کول جیل، وہ پتہ نہیں کیا کیا سپرنگوں کے کیا کیا کچھ نکلا ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ کھجور کی چھاج اور بھری ہوئی چمڑے کے اندر، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم کے اندر میرے بھائیوں استراحت کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، پسینہ اس کے اوپر تیر رہا تھا۔ چمڑا جو ہے نا جذب نہیں نہ کرتا، پسینہ اس کے اوپر تیر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ یہ دنیا کے اللہ کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ عطا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے سرخ اور سفید عطا کیا، میرے رب نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے اموال، ساری دنیا کا سونا چاندی میں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں، پر عمر رضی اللہ عنہ سن لو، میں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ آپ کو پتا تھا نا، اور یار آپ کو پتا ہو نا کہ مجھے 2 سال کے بعد مجھے پرماننٹ جنت مل جانی ہے، تو دنیا میں یہ مشکلات آئیں گی، بھائی تم نے یہ برداشت کرنی۔ بندہ کہتا ہے یار کر لیں گے، امتحان دینے سے پہلے مشکل، کوئی گیم کھیلتا ہے تو مشکل، فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے کتنی مشکل ہوتی ہے، کیوں مشکل جھیلتا ہے؟ اسے پتا ہے آج میں نے یہ مشکل جھیلنی ہے، 2 سال ٹریننگ کرنی ہے، ٹریننگ کرنے کے بعد میں افسر بنوں گا، افسر بننے کے بعد میں اوپر سے اوپر جاؤں گا، اور اگر میں اس میں پاس ہو گیا تو میں آرمی چیف بن جاؤں گا۔ یہی ہے نا، اور انجام تو آرمی چیف ہی ہے نا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جسے یہ پتا چل جائے کہ میرا مقام تو جنت ہے، میرا مقام تو اللہ کی وہ جنت ہے جہاں نہ موت آئے گی، نہ زندگی ختم ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ پیشاب پخانہ ہوگا، نہ تھوک سینڈ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا وہاں پر تو سلام 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 کی صدائیں ہوں گی۔ اتنا عظیم مقام جسے ملنے والا ہو وہ دنیا کے چند دن حلال کے اندر نہیں گزار سکتا۔ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تو اپنی گاڑی کو توڑ دے، تو اپنے گھر نہ بنا، تو حلال کمانا۔ اللہ کہتا ہے کما لیکن میرا حق دے،
زکات ادا کر، حرام طریقے سے نہیں کمانا، ظلم و جبر نہیں کرنا، بیٹی کا بہن کا حق نہیں مارنا، بالکل سٹریٹ فارورڈ سیدھے طریقے سے چلتا چلا جا، جہاں مشکل آئے وہاں پر تھم جا، رک جا، میں تیرے لیے وہ تیار کر کے بیٹھا ہوں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی ذہن نے سوچا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب دیکھے گا نا جنت تو وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی مشکل دیکھی ہی نہیں۔ کیا مشکل کی تم بات کر رہے ہو؟ میں نے تو دنیا میں کوئی مشکل نہیں دیکھی، مجھے تو اس کی خوشبو سونگھ کر، مجھے اس کی خوشبو اور یہ انوائرمنٹ، یہ ماحول دیکھ کر میں اتنا خوش باش ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہی۔ آپ کو پتا ہے، لمبی دہاڑ ہو، لمبا دن ہو، روزہ ہو، آپ نے مزدوری بھی کی ہو، پسینہ بھی ہے، شرابور بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، بندہ بالکل بجھا سا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا للصائم فرحتان، اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے دو خوبیاں رکھی ہیں، دو خوشیاں رکھی ہیں۔ فرحتن عند فطرہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی دیتا ہے۔ کتنے بجے ہوتے ہیں شدید گرمی کے اندر۔ 2-3 سال پہلے جب ساون بھادوں کے روزے تھے ہم نے بھی رکھے، فطرت ہے، شام کو بولنے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ آج کل ایئر کنڈیشننگ پورا نظام ہے، اس کے باوجود فرحت عند فطرہ، جب پانی پیا ایسے خوشی آ گئی۔ لیکن ساتھ اللہ کے نبی نے پتہ کیا بیان فرمایا؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، لیکن اصل خوشی اسے تب ملے گی جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کی۔ اللہ ملے گا، اللہ کہے گا یہ میرا بندہ نمازی ہے، یہ روزے رکھتا تھا، یہ حج کرتا تھا، یہ صدقے دیتا تھا، یہ خیراتیں دیتا تھا، اس نے نیکی کے کام کیے، یہ غریبوں کی فکر کرنے والا، یہ میرے دین کی فکر کرنے والا، اس نے میرے نبی کے طریقوں کو اختیار کیا، یہ تو بھائی جہاد کرنے والا، اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کرنے والا، یہ اتنا نیک بندہ میرے سامنے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی تو وہ اتنا خوش ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے گئے ہوں گے جہنم میں، ایمان والے، توحید والے، کلمہ پڑھنے والے، جو اسلام پر تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی۔ کسی کا بیٹا بیٹی چھوٹے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ سفارش کریں گے، مختلف سفارشیں۔ کسی کے گھر میں شہید ہو گیا، وہ اپنے 70 گھر والوں کی سفارش کرے گا۔ سفارشوں کے بعد جب سارا کھاتا تمام ہو جائے گا تو پھر کیا اعلان ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا لاؤ ذرا مینڈے کی شکل میں، یہ جو ہوتا ہے نا بھیڑ کی قسم، وہ مینڈا گول سنگوں والا بھیڈو، فرمایا مینڈے کی شکل میں موت کو لے کر آؤ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، موت کو لایا جائے گا، اس موت کو رب العالمین کے حکم کے مطابق ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس دن یہ اعلان ہوگا رب کائنات کی طرف سے، آج کے بعد موت ختم، اب موت کوئی نہیں آنی۔ جو جہنم میں جلے گا اس نے ہمیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جو جنتی ہے اس میں جنت میں رہنا ہے۔ میرے بھائیو، کتنا برا سودا ہے کہ ہم دنیا کے 50 60 70 80 سال کے لیے جنت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے چند دنوں کے لیے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اصل جنت کا اپنا گھر خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا برا سودا کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جب سارا تمام ہو جائے گا نا، پھر ایک اعلان ہونا ہے، یہ سنیں جی بات، پھر ایک اعلان ہونا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی اپنی آواز میں جنتیوں کو خطاب کرے گا سلامتی کے ساتھ۔ اللہ کہے گا اے جنت کے لوگوں، میرے بندو، تم نے میرے لیے قربانیاں دیں، آج تمہیں تمہارا مقام مل گیا، آج تم مہمان ہو، تمہارا میزبان رب العالمین ہے، میری جنت کی آج لذتیں اٹھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالی وہاں پر جنتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہے گا، کیا اپنے اس رب کا چہرہ نہیں دیکھو گے جس کے لیے دنیا میں اتنی قربانیاں دی؟ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرو گے؟ جنتی کہیں گے ہاں یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت کی اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود، ان کو استعمال کرنے کے باوجود، اللہ رب العالمین کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی، کوئی نعمت نہیں ہوگی۔
वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह क़यामा में, उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, जो अपने अल्लाह को देख रहे होंगे। अल्लाह अपना दीदार करवाएगा अपने बंदों को, अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया, मैं उस अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जिसके अलावा माबूद कोई नहीं, तुम अपने अल्लाह को इस तरह देखते हो जिस तरह आज हम ये 14वीं का जिस तरह नहीं क्लियर नजर आता, ऐसे तुम अपने रब का दीदार करोगे। और रब का दीदार करने के बाद किसी नेमत की ख्वाहिश बंदे को रहेगी नहीं। बंदे बार बार कहेंगे, या अल्लाह आपसे मुलाकात करनी है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से कर दे। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारा अमल, ये सारी नेमतें किन को मिलनी है? जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। यार तेरा कोई भी काम है, तेरा कारोबार है, तेरी कॉलेज है, तेरी यूनिवर्सिटी है, तेरा लेन देन है, तेरे मुआमलात हैं, तेरे दिमाग में, तेरी सोच में, तेरी फिक्र में हर वक्त अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, दीन पर अमल करना। नमाज हर वक्त तू अपने आप को छुपा कर, अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ता चला जा, हराम से बचता चला जा, हलाल करता चला जा, किसी के काम आ जा, नेकी कर, नेकी का जज्बा लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के दरबार में जब हम चले जाएंगे, फिर अल्लाह राजी होकर हमें असल मुकाम अता कर देगा। वल्लाहिल अज़ीम, इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है, कोई नेमत नहीं है कि जिसको अल्लाह ने दुनिया में दीन पर अमल सिखा दिया, जिसको दुनिया में अल्लाह ने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाजी बना दे, अल्लाह ताला हमें नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें आग के शदीद अजाब से बचा कर रखना। या अल्लाह हमें अपनी जन्नत अता फरमाना। या अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं, बड़े नालायक हैं, या अल्लाह हम बड़े नालायक हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम बड़े बर्दाश्त के थोड़े हैं, या अल्लाह हमें बर्दाश्त अता फरमा। या अल्लाह हमें हलाल पर इस्तिक़ामत अता फरमा, हमें हराम से कुल्ली इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर, सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, एक सवाल, नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करें? इसका एक ही हल है, जितनी नमाज है ना थोड़ी सी, इस सारी नमाज का तर्जमा सीखें। अभी तो आपकी फिंगर टिप पर है, पीडीएफ के अंदर क्या क्या कुछ है, खोलें नमाज, उसका तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितनी दुआएं हैं उनका तर्जमा सीखें। जब आपको तर्जमा पता चलेगा, आप जब पढ़ेंगे आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक बंदे को अंडरस्टैंड ही नहीं होता, वो तोते की तरह पढ़ रहा है, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाती नमाज। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, हमें बुराई और गुनाहों से नमाज क्यों नहीं रोकती? क्योंकि हम नमाज को समझते ही नहीं, हम तो रकतें अदा करके जाते हैं। जब आपको पता है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तू रहमान और रहीम है, तू क़यामत के दिन का मालिक है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, या अल्लाह हमें उनकी राह पर चला जो सीधे लोगों की रास्ता है, जिन पर तूने इनाम किया। या अल्लाह यहूदियों ईसाइयों के तरीके पर हमें ना चलाना। जो ये दुआ यानी सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ेगा मेरे भाइयों, वो कभी भी यहूद नसारा के तरीके पे चलेगा। सुबहान रब्बियल अज़ीम, या अल्लाह तू पाक है, तू मेरा रब है, तू बहुत अजीम है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, या अल्लाह तूने सुन ली उस बंदे ने जिसने तेरी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाह बहुत सारी तारीफें, बहुत ज्यादा तादाद में मुबारक बरकत वाली तारीफें तेरी या अल्लाह। फिर अत्तहियात, ये सारा तर्जुमा जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सोच कर नमाज पढ़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर आपको ये नहीं होगा आज मौलवी साहब ने 10 मिनट की बजाय 15 मिनट ला ले, उसका घड़ी की तरफ ही टाइम रहता है सारी नमाज में। तो अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करके खड़ा हो, नमाज का तर्जुमा सीखें। और एक और काम, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया जब तू अल्लाह के दरबार में आए ना, तो ये जहन बना के आ, अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु, कि तू अल्लाह को देख रहा है।
فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، تو یقیناً اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم تیرا یہ ذہن ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، ایک چھوٹے درجے کا افسر، یہ ڈی پی او، ڈی سی او، کوئی چھوٹے درجے کا افسر ہو، آپ اس کے سامنے لباس پہن کر جاتے ہیں، کیا اس کے سامنے آپ ہینکی پینکی حرکتیں کرتے ہیں؟ کوئی اپنا ناک صاف کرے گا کسی ڈی سی او کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھ کر؟ 100 رکھ رکھاؤ کرے گا۔ ایک ادنا سا افسر ہے یہ، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، اور رب العالمین کے دربار میں آیا، اسے پرواہ کوئی نہیں، کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی حساب کتاب لگا رہا ہے نا۔ تم اللہ کے دربار میں آئے ہو، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا ایک ایک ایکشن تمہارے اللہ کی نظر میں ہے، تمہارا اللہ پسند کرے گا۔ دیکھ میرا بندہ 10-15 منٹ میرے دربار میں کھڑا رہا، ایسے کھڑا رہا الرٹ ہو کر، میری عبادت کے اندر دل لگا کر، اس کا پورا ذہن میرے ساتھ منسلک تھا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ 2 کام کریں گے، نماز میں انشاءاللہ دل بھی لگے گا۔ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم، بہت سارے بھائیوں نے سوال کیا، ہم نا طہارت، وضو میں غلطیاں، غسل میں غلطیاں، یہ دیکھیں بیسک سوال ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے ہماری شادی ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے مسلمان اور ڈگری ہولڈر ہے۔ کیا فائدہ تیری ڈگری کا اگر تجھے بیسک طہارت کا علم ہی نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ علم ہی نہیں حاصل کیا۔ تو انشاءاللہ طہارت، وضو اور اس کے مختصر طریقے سے آسان فہم انداز میں انشاءاللہ یہ ہم، اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ خیر ہوئی تو ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے، تاکہ ہم اپنی طہارت، اپنا وضو، اپنی غسل، اس کی اصلاح کر لیں۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا کام اپنی ذاتی اصلاح ہے۔ جب آپ نے اپنی ذاتی اصلاح کر لینی ہے انشاءاللہ، پھر ساتھ بھی آپ کی نور کی کرنیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہر جمعے کے بعد الحمدللہ ہم سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے مرکز میں اس مسجد مکرم کے اندر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور سوال کریں۔ تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، آپ آئیں، سوال کریں اس موضوع کے متعلق، اور کوئی موضوع ہے، الہاد ہے، کوئی سائنٹیفک ایشوز ہیں جو دماغ میں نہیں آپ کے سمور ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے تاکہ ہم بہتر انداز سے سمجھ کر آگے بڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔